لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم کریں، صحیح عقیدے کی دعوت دیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ منکر سے خلاف شرع کاموں سے روکیں، شرک و بدعات سے منع کریں، معاصی و سیئات سے منع کریں۔ اور جو لوگ اس فریضے کو انجام دیں گے ان کو فلاح اور کامیابی کا مژدہ سنایا جا رہا ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ خواتین و حضرات، اس نشست کے جو مقرر ہیں انشاءاللہ میں اب ان کو دعوت سخن دوں گا۔ شیخ اشفاق سلفی صاحب تشریف لائیں گے انشاءاللہ اور آپ کے درمیان فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے عنوان پر اپنا خطاب فرمائیں گے۔ جناب مولانا اشفاق صاحب سلفی۔ مولانا اشفاق صاحب سلفی دارالعلوم احمدیہ سلفیہ دربھنگا کے شیخ الحدیث ہیں، تقریباً 10 کتابوں کے مصنف ہیں، ہندوستان کے مختلف علاقوں میں ایک پسندیدہ مقرر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، صاف گو ہیں، حق بات کہتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں۔ گویا علامہ اقبال کے اس شعر کے مصداق ہیں کہ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ وہ آپ کے سامنے آپ کے درمیان موجود ہیں۔ میں انتہائی ادب سے گزارش کروں گا کہ مولانا اشفاق صاحب سلفی اپنے عنوان فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر روشنی ڈالیں۔ جناب اشفاق سلفی صاحب حفظہ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110۔ محترم حاضرین، فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر تمام انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام کا وظیفہ، ان کی اہم ذمہ داری، ان کا نصب العین اور ان کی بعثت و رسالت کی غرض و غایت رہا ہے۔ وہ اسی لیے دنیا میں بھیجے گئے اور ان پر آسمانی کتابیں نازل کی گئیں کہ وہ اللہ کے بندوں کو، دنیا انسانیت کو معروف اور بھلی باتوں سے آگاہ کریں۔ بھلی باتوں میں سر فہرست اللہ کی توحید، اعظم الشیء، سب سے اہم، سب سے عظیم شے بھلی باتوں میں اللہ کی توحید، اور اس کے بعد اللہ اور اس کی اطاعت کی دعوت دیں اور منکرات سے منع کریں۔ منکرات میں بھی سر فہرست توحید کی ضد شرک کے جملہ اقسام سے اور جملہ معاصی اور سیئات سے وہ اللہ کے بندوں کو ڈرا دیں۔ اور اس طرح اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء و رسل علیہم الصلاۃ والسلام کو، جو اللہ کے چنندہ بندے ہوا کرتے تھے، اہل دنیا کے پاس بھیج کر حجت مکمل کر دی، انسانوں کا عذر ختم کر دیا، تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی بشیر و نذیر نہیں آیا تھا۔ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو بشارت دینے والا
اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ وہ اہل توحید کو دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے باخبر کریں، اللہ کی رضوان اور اس کی جنت کی خوشخبری دیں، اور اہل شرک اور اہل معاصی اور سیئات کو اللہ کے عذاب و عقاب اور جہنم سے ڈرا دیں۔ اللہ رب العالمین نے دنیا انس و جن کی ہدایت و رہنمائی کے لیے، اپنی مرضیات سے آگاہ کرنے کے لیے اور اپنی ناپسندیدہ چیزوں سے ان کو ڈرانے کے لیے آخری نبی و رسول کی حیثیت سے نبیوں کے امام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا انس و جن کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور اللہ نے آپ پر اپنا پسندیدہ دین اسلام مکمل کر کے اپنی نعمت تمام کر دی، اور رہتی دنیا تک کے انس و جن کے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں ایک اہم صفت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نبی کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ وہ لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں جو اس نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے توریت اور انجیل میں فرمایا ہے۔ ان کی پہلی صفت یہ ہے یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ وہی ہے جو بری ہیں، انسانیت کے لیے نقصان دہ، اور جتنے مامورات ہیں شریعت نے جن کاموں کے کرنے کا حکم فرمایا ہے وہ سب کی سب بھلی ہیں، رب تعالیٰ کو پسند ہے، انسانیت کی صلاح و فلاح کے لیے ضروری ہیں۔ وہ نبی لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، اور خبائث، خبیث کی جمع ہے یا خبیثہ کی جمع مضرت رساں نقصان دہ چیزوں سے منع کرتے ہیں۔ تو شریعت نے جن چیزوں کے استعمال کی اجازت نہیں دی ہے، حرام کیا ہے، وہ وہی چیزیں ہیں جو انسان کے دین کے لیے، اس کے معاشرے کے لیے، اس کی صحت کے لیے نقصان دہ، ورنہ اگر وہ بھلی ہوتی، مفید ہوتی تو شریعت کبھی بھی ان چیزوں کو حرام نہیں کرتی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، اولین صفت اللہ نے یہ بتائی، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ آپ کی امت، امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، دنیا کی امتوں میں سب سے بہترین امت ہے، اس امت سے افضل کبھی کوئی امت گزری نہیں، اور چونکہ یہ آخر الامم ہے، اس کے بعد کسی امت کو آنا ہی نہیں ہے۔ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول، اور آپ کی امت آخری امت، لہذا علی الاطلاق دنیا کی قوموں پر، امتوں پر یہ امت سب سے افضل بنائی گئی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، یہ اعتدال پسند امت ہے، اور وسط مانے خیاراً، عمدہ امت، افضل امت، خیر امت کی، امت محمدیہ جو خیر امت ہے، اس کے مقام، منصب اور اس کی ذمہ داریوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ جس آیت کو ہم نے عنوان یا آیت الخطاب بنایا ہے، محاضرے کی آیت کی حیثیت سے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 110، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگ بہترین امت ہو، سب سے بہتر، سب سے افضل امت ہو، کیونکہ تم لوگوں کے فائدے کے لیے برپا کیے گئے ہو، لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم بھلائیوں کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ گویا امت کی افضلیت مربوط ہے، جڑی ہوئی ہے فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ادائیگی اور تکمیل سے۔ اگر یہ امت اپنے اندر سے اس امتیازی وصف کو نکال دے تو وہ کبھی بھی افضل امت قرار نہیں پا سکتی۔
اس آیت میں غور کیجئے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایمان کی خصلتوں میں سے، ایمان کے ارکان اور اجزاء میں سے ایک اہم رکن ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مقام پر تؤمنون باللہ کے ذکر سے پہلے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ذکر کیا، اس فریضے کی اہمیت کو بتانے کے لیے. ایمان باللہ کا ذکر بعد میں کیا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا ذکر پہلے کیا. تو گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص وصف، امت محمدیہ کا امتیازی وصف فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ادائیگی. اور یہ صرف صفت کی حیثیت سے نہیں، آرڈر بھی ہے اللہ رب العالمین کا اپنے نبی سے، خذ العفو وامر بالعرف. معافی کیجئے، لوگوں کو معافی دیجئے، لوگوں کو معاف کر دیا کیجئے اور بھلائیوں کا حکم فرمائیے. فاصدع بما تؤمر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا آپ کو حکم کیا گیا ہے اس کو کھلم کھلا لوگوں کے سامنے رکھیے، آرڈر ہے. اور امت کو خطاب ہے، امت کو آرڈر ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 104. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تمہارے اندر ایک گروہ، ایک امت، ایک جماعت ضروری ہونی چاہیے جس کی خاص ڈیوٹی ہو کہ وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم کرے، صحیح عقیدے کی دعوت دے، عبادت کا صحیح منہج، صحیح طریقہ بتائے، وہ طریقہ جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، اور منکر سے، خلاف شرع کاموں سے روکے، شرک و بدعات سے منع کرے، معاصی و سیئات سے منع کرے. اور جو لوگ اس فریضے کو انجام دیں گے ان کو فلاح اور کامیابی کا مژدہ سنایا جا رہا ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب. الحمدللہ یہ امت اپنے گزشتہ ادوار میں فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو پوری امانت داری کے ساتھ ادا کرتی رہی. اور جب تک یہ فریضہ بحسن و خوبی انجام پاتا رہا، امت مسلمہ جبین دہر کے جھومر بن کر چمکتی رہی. عزت، اقتدار، اسلام کو غلبہ نصیب رہا. اور جب سے امت نے اپنی اس ذمہ داری سے پہلو تحقیق کی اور بہت حد تک اس فریضے سے غفلت برتی، ذلت و نکبت اس کا مقدر بنی. معاشرے کی اصلاح و درستگی، اسلام کا غلبہ، خود مسلمانوں کی بقا اس فریضے کی ادائیگی پر موقوف ہے. بنی اسرائیل کے جن لوگوں پر اللہ نے حضرت داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت کیا، لعنت کے اسباب کیا تھے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ میں بیان فرمایا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسیٰ ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. حضرت داؤد اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل کے ناشکروں پر، کافروں پر لعنت کی گئی، کیونکہ وہ عصیان کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، شریعت کی مقررہ حدوں کو پار کرتے تھے. وہ جس برائی میں مبتلا تھے اس برائی کے تعلق سے ایک دوسرے کو منع بھی نہیں کرتے تھے. تو گویا برائی سے منع نہ کرنا، ایک تو برائی کرتے تھے پھر برائی سے منع نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ لعنت کے شکار ہوئے. اگر اگلی قوم اس لیے لعنت کی شکار ہوئی کہ اس نے فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑا، تو ہم کب اللہ کی رحمت کے مستحق ہو سکتے ہیں اگر ہم اس فریضے کو انجام نہ دیں؟ تو اللہ رب العالمین ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. اللہ تعالیٰ کسی بستی کو، کسی شہر کو یوں ہی برباد نہیں کرتا. برباد وہ تبھی کرتا ہے جب وہاں کے باشندے مصلحین نہ ہوں، اصلاح کا بیڑا اٹھانے والے نہ ہوں، انسانیت کا درد رکھنے والے نہ ہوں، خیر کی طرف دعوت دینے والے اور شر سے ڈرانے والے نہ ہوں. تب جا کر اس بستی کا مقدر بگڑ جاتا ہے، اس کی ہلاکت و بربادی کا اللہ فیصلہ کرتا ہے. جب تک مصلحین کی جماعت موجود رہتی ہے جو ظالموں کا ہاتھ پکڑ سکتی ہے،
اللہ رب العالمین بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا، اور جب عذاب الہی کے نتیجے میں بستیاں اور شہر اور ملک برباد ہوتے ہیں تو صرف اللہ کے مصلحین بندے ہی باقی بچتے ہیں، دوسرے اور کو اللہ رب العالمین عذاب اور دمار کا، ہلاکت کا اور بربادی کا شکار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ۔ اگلے لوگوں میں، اگلی قوموں میں سے اچھے بھلے خیر پسند لوگ کیوں نہیں ہوئے جو لوگوں کو فساد فی الارض سے منع کرتے؟ الا قلیلا ممن انجینا منہم، مگر بہت تھوڑے لوگ جن کو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو عذاب سے بچا لیا۔ تو گویا کہ اگر اولو بقیت، پسندیدہ اچھے لوگ اگر رہیں جو دعوت کا کام کریں، فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دیں، تو زمین میں فساد نہیں پھیلے گا، کیونکہ وہ معاشرے کی نبض ٹٹولتے رہیں گے، معاشرے کی نبض پر ان کا ہاتھ رہے گا۔ ینہون عن الفساد فی الارض، اس فریضے کو چھوڑنے کی وجہ سے زمین میں فساد پھیلتا ہے، اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو قومیں ہلاک کر دی جاتی ہیں سوائے ان چند لوگوں کے، الا قلیلا ممن انجینا منہم، ان تھوڑے لوگوں کو اللہ نجات دیتا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستو، فریضہ امر بالمعروف ادا کرنے اور اس فریضے سے غفلت برتنے والوں کی ایک مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی عمدہ اور نفیس مثال دی۔ صحیح بخاری میں حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استحموا فی سفینہ فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها الى آخر الحدیث، کہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دینے والے، اور اللہ کی حدود کو چھلانگ لگانے والے، اور اس فریضے سے پہلو تہی کرنے والے، غفلت برتنے والوں کی مثال کشتی یا شپ، جہاز کے ان مسافروں جیسی ہے جو قرعہ اندازی کر کے کچھ لوگ جہاز کے نچلے حصے میں ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اوپری حصے میں۔ جو لوگ نچلے خانے میں ہیں ان کو پانی کے لیے ہمیشہ اوپر جانا پڑتا، تو اگر وہ یہ سوچیں کہ کیوں نہیں ہم سوراخ نچلے حصے میں کر لیں، ایک تختہ نکال دیں، سوراخ کر دیں، یہیں سے پانی لے لیں تاکہ ہم اوپر جانے کی زحمت سے بھی بچ جائیں اور اوپر والوں کو تکلیف بھی نہ ہو، اور اوپر والے سب کچھ جان بوجھ کر نچلے طبقے کے لوگوں کو یہ جرم کرنے دیں، یہ عمل کرنے دیں، تو نتیجہ ظاہر ہے کہ نیچے والے جنہوں نے جرم کیا ہے صرف وہی نہیں ڈوبیں گے بلکہ اوپر کے طبقے والے بھی ڈوب جائیں گے۔ ان کا جرم صرف یہ ہے کہ انہوں نے غلط کام کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن اگر اوپر والے نچلوں کا ہاتھ پکڑ لیں، ان کو اس طرح کا کام نہ کرنے دیں، ایسی حرکت نہ کرنے دیں، تو وہ خود بھی بچ جائیں اور سب بچ جائیں۔ تو اگر معاشرے میں یہ مصلحین کی جماعت نہ ہو تو معاشرہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ بنی اسرائیل کی ایک قوم جو بحر قلزم کے کنارے آباد تھی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 163 سے لے کر 166 تک میں بیان فرمایا ہے، جن کو اصحاب السبت کہتے ہیں۔ یہودیوں کے یہاں سنیچر کا دن محترم دن تھا، جس میں وہ شکار نہیں کر سکتے تھے، کوئی کام نہیں کر سکتے تھے دنیاوی، اپنی عبادت خانوں میں بیٹھ کر ان کو عبادت کرنا تھا۔ سمندر کے کنارے آباد تھے، ان کی خورد و نوش کا انتظام یہی شکار ماہی تھا، اور اللہ رب العالمین کی بھی عجیب حکمت اور مصلحت ہے، ظالموں کو کس کس طرح آزماتا ہے۔ دیکھا کہ جب یہ قوم بگڑ رہی ہے، صراط مستقیم سے منحرف ہو رہی ہے، تو بقیہ دنوں میں مچھلیاں سطح آب پر آتی نہیں تھی، لیکن سنیچر کے دن جھنڈ کا جھنڈ آتی تھی۔ اب وہ مجبور ہوئے یا خود کو مجبور پایا کہ شکار تو نہیں کر سکتے مگر شکار کرنے کے لیے کوئی تدبیر ڈھونڈیں، چنانچہ جال ڈال دیتے تھے، سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے ایک چھوٹا گڑھا بنا لیتے تھے، مہاڑا کھول دیتے تھے تاکہ پانی اس میں آئے اور پانی کی سطح پر مچھلی بھی تیرتی ہوئی اس کے گڑھے میں آ جائے، اور پھر وہ گڑھے کو بند کر دیتے تھے
پھر اتوار کے دن اور بقیہ دنوں میں شکار کرتے تھے. یہ ہیلہ سازی تھی، یہ تجاوز حد تھا، اللہ کی حد کو پار کرنا تھا. ایک گروپ ایسا تھا ان میں جس نے ان کو منع کیا اس حرکت سے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا. جب دیکھا کہ یہ قوم باز آنے والی نہیں ہے تو وہ سائیڈ ہو گئے. لیکن ایک جماعت انہی میں سے مسلسل اس منکر سے، خلاف شرع حرکت سے ان کو منع کرتی رہی. ایک جماعت منع کرتی رہی، حتیٰ کہ وہ لوگ جو سائیڈ ہو گئے تھے انہوں نے منع کرنے والے مصلحین کو کہا بھی، کیوں منع کرتے ہو ان کو، یہ باز آنے والے نہیں ہیں، ان پر اللہ کا عذاب آ کر رہے گا. کہا وہ سب ٹھیک ہے، لیکن میں اس لیے ان کو نصیحت کر رہا ہوں اور کرتا چلا جا رہا ہوں تاکہ اللہ کے پاس میں معذور سمجھا جاؤں، میں اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤں، مجھ پر فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ادائیگی میں کوتاہی برتنے کا کوئی الزام نہ عائد. اور ہو سکتا ہے کہ یہ سمجھ بھی جائے، ہدایت یاب ہو جائے، اپنی غلط حرکتوں سے باز آ جائے. بالآخر قصہ کوتاہ کہ وہ قوم شکار کرتی رہی، ہدایت کو سن کر انسنی کرتی رہی. فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء، تو اللہ نے صرف ان لوگوں کو نجات دے دی جنہوں نے سوء سے، برائی سے منع کیا تھا. جو انکار منکر کرتے رہے تھے اللہ نے ان کو بچا لیا، نجات دے دی. اور جو ظالم تھے ان کو شدید عذاب سے دوچار کیا. آگے اللہ کہتا ہے فلما عتوا عما نہوا عنہ، جس گناہ سے ان کو منع کیا تھا، بجائے اس کے کہ وہ باز آتے انہوں نے سرکشی کی اور جرم کرنے میں ڈھیٹ ہو گئے، پوری ڈھٹائی اور بے شرمی سے انہوں نے اللہ کے حکم کو پامال کیا. قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، کہا ذلیل بندر بن جاؤ. وہ جماعت جو سائیڈ ہو گئی تھی اس کا کوئی ذکر نہیں کیا اللہ پاک نے. کہا منع کرنے والے بچ گئے، ظلم کے شکار لوگ ہلاک ہو گئے. لیکن انشاءاللہ شریعت کے اصول اور ضوابط کی روشنی میں اگر اس معاملے کو تولا اور پرکھا جائے تو وہ لوگ بھی انشاءاللہ بچ گئے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے بھی اس سے برات کا اظہار کر دیا تھا. وہ ظالم نہیں تھے، اللہ نے ظالموں کو ہلاک کیا. اور فریضہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر، جیسا کہ انشاءاللہ آگے چل کر بات آئے گی بھی کہ وہ فریضہ فرض کفایہ ہے. تو اگر امت میں، جماعت میں، کسی بستی میں کچھ لوگ اس فریضے کو انجام دے رہے ہو تو بقیہ لوگوں سے جو صلاح پسند ہوں، خیر پسند ہوں، خود نیکی پر ہوں، تو ان کے ذمے سے یہ فریضہ ساقط ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ لوگ بھی انشاءاللہ بچ گئے ہوں گے. ہلاک صرف وہ ہوئے جنہوں نے ظلم کیا. مختصر یہ کہ معاشرے کی اصلاح و درستگی، معاشرے کی ہلاکت و بربادی سے بچاؤ، اور خود اسلام کا غلبہ اور مسلمانوں کی سربلندی اور خیر کا معاملہ، یہ سب موقوف ہے فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ادائیگی پر. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ ہر اس شخص کی مدد کرتا ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے. اللہ قوی ہے، غالب ہے. الذین ان مکناہم فی الارض، ان لوگوں کو اگر ہم زمین میں تمکرت غلبہ نصیب کر دیں تو اللہ کی جن بندوں کو زمین میں غلبہ نصیب ہو، اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ غلبہ باقی رہے تو ان کو اقامت صلاۃ کرنی ہوگی، نماز قائم کرنی ہوگی، زکوٰۃ دینا ہوگا. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنكَرِ، اور فریضہ امر بالمعروف کی ادائیگی اور نہی عن المنکر کو انجام دینا ہوگا. تب یہ تمکنت، غلبہ، اقتدار، عزت سے وہ سرفراز رہیں گے، ورنہ عزت اور اقتدار کے اونچے مقام سے اٹھا کر ذلت کے قاڑے مذلت میں ان کو ڈال دیا جائے. بزرگوں، دوستو، انکار منکر کے سلسلے میں مراتب کا بیان آئے گا آپ کے سامنے، لیکن اس سے قبل اس مسئلے کو انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے حل کر لیں کہ یہ فریضہ جو بحیثیت امت ہم پر عائد ہے، شرعی حکم اس کا کیا ہے؟ یہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ یہ ایک اصطلاح ہے، علمی فقہی اصطلاح ہے. فرض عین وہ فریضہ ہے جو امت مسلمہ کے ہر فرد پر بلا استثناء واجب اور ضروری ہے، جیسے پنجگانہ نماز، نماز جمعہ. اور فرض کفایہ یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ اس فریضے کو انجام دے دیں تو بقیہ لوگوں سے وہ فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، یعنی بقیہ لوگ گنہگار نہیں ہوتے.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو فرض کفایہ کہتے ہیں تو بحیثیت مجموعی یہ امت پر فرض ہے، لیکن ہر معاشرے کے اندر اگر کچھ پریاپت لوگ، اتنی تعداد جو مطلوب اور مقصود کو انجام دے دے، اگر وہ اصلاح امت کا کام کرتی ہے تو بقیہ دوسرے مصلحین سے یہ فریضہ بحیثیت فرض کے ساقط ہو جائے گا، ان کے ذمے یہ مندوب اور مستحب عمل رہ جائے گا، اور ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ مصلحین کا تعاون کریں۔ لیکن اگر کسی مقام پر کسی بھلائی کی دعوت دینی ہے یا کوئی شر پایا جا رہا ہے، اس شر کو دور کرنے والے صرف اکیلے آپ ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ خیر ہے، اس کی دعوت دی جانی چاہیے، اور یہ شر یہاں پنپ رہا ہے، اس پر قدغن لگنی چاہیے، اور آپ کو معلوم ہے، تو آپ پر وہ فرض عین ہوتا ہے۔ اس وقت آپ ہی اس کے مسئول ہیں کہ آپ لوگوں کو روکیں ٹوکیں۔ لیکن اگر جس سماج میں، جس معاشرے میں آپ ہیں، 10-20 عالم مصلح ہیں، اگر 5 آدمی کے ذریعے یہ فریضہ بحسن و خوبی انجام پا رہا ہے تو بقیہ 5 سے یہ فریضہ ساقط ہے۔ ان کو یہ چاہیے کہ دعوت کا کام کرنے والے فریضہ امر بالمعروف نہی عن المنکر انجام دینے والوں کے ساتھ تعاون کریں۔ الحمدللہ ایمان کی علامت، ایک مومن کی صفت، اہم صفت، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ادائیگی ہے۔ نہی عن المنکر کے سلسلے میں ضروری ہے کہ ہم جس حق کی طرف، جس بات کی طرف دوسرے کو بلا رہے ہیں اور جس منکر پر انکار کر رہے ہیں، اس فریضے کی ادائیگی سے پہلے ضروری ہے کہ ہم کو علم ہونا چاہیے۔ ہمیں علم ہو کہ یہ چیز بھلی ہے، اور جس چیز سے ہم منع کر رہے ہیں اس کا منکر ہونا دلیلوں کی روشنی میں واضح ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ بھلی چیز ہے تو آپ ضرور اس کی دعوت دیں، اور جس منکر کو منکر کی حیثیت سے آپ جان رہے ہیں اس سے ضرور منع کریں۔ یہ علم ضروری ہے دعوت سے پہلے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 108 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے نبی فرمائیے، کہیے کہ یہ میری راہ ہے، اسلام جس کی طرف میں بلاتا ہوں، قرآن و سنت کی راہ جس کی طرف میں تمہیں پکار رہا ہوں، بلا رہا ہوں، یہ میری سیدھی راہ ہے، اللہ کی راہ ہے جس کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں۔ علی بصیرۃ، بصیرت پر بلاتا ہوں، علم اور دلیل کی روشنی میں بلاتا ہوں، یوں اٹکل پچو باتیں نہیں کرتا، بے سند کی اور بے پڑھ کی نہیں بلاتا، دلیلوں کی روشنی میں بلاتا ہوں۔ میں بلاتا ہوں، اور جو میرے متبعین ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی دلیل کی روشنی میں اللہ کے بندوں کو بھلی باتوں کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ وسبحان اللہ، اور اللہ ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ وہ سب سے بڑا نقص یہ ہوگا کہ تم اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرا دو۔ سبحان اللہ وما انا من المشرکین، گویا شرک سب سے بڑا عیب اور نقص ہے جو اللہ رب العالمین کو لگانے والے لگاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دعوت کا کام کرنے سے پہلے کسی بھلائی کی طرف لوگوں کو بلانے اور کسی برائی سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اس کا معروف ہونا، اس کا منکر ہونا پتہ ہو، معلوم ہو، اور دلیل کے ساتھ۔ وہ جس بندے کو معلوم ہے کہ یہ بھلی چیز ہے دلیلوں کی روشنی میں، یا یہ چیز بری ہے، اس پر ذمہ داری ہوتی ہے، اور اگر وہ تنہا ہو وہاں جس مقام پہ وہ برائی پنپ رہی ہے تو اس پر فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، لوگوں کو منع کرے، برائیوں سے منع کرے۔ خاص اس مسئلے کا علم ہونا چاہیے جس کی طرف وہ بلا رہا ہے یا جس کام سے منع کر رہا ہے۔ ذرا آپ کی توجہ چاہیے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی پوری شریعت کا عالم ہو یا طالب علم ہو، پوری شریعت کا عالم ہو تب وہ دعوت کا کام کرے، یہ ضروری نہیں ہے۔ جس چیز کی طرف وہ بلا رہا ہے یا جس چیز سے وہ منع کر رہا ہے، اس کا بھلا ہونا اور اس کا برا ہونا دلیلوں کی روشنی میں اس کے اوپر واضح۔ یہی وہ بات تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا۔ ایک بات کا بھی علم ہو تو بولو، پہنچاؤ دوسروں تک۔ اگر علم نہیں ہے تو مت بولو، بغیر علم کے مت بولو۔ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، علم کی روشنی میں بلاتا ہوں۔
اگر آپ مجھ سے کوئی ایک سوال کریں اور مجھے اس کے متعلق دلیل معلوم ہو، جائز ہے، ناجائز ہے، واجب ہے، حرام ہے، اور ہمیں علم ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ سوال کرنے والے کے سوال کا جواب دیں، چاہے اس کے لیے ہمارے پاس عالمیت، فضیلت کی کوئی ڈگری ہو یا نہ ہو۔ لیکن جس چیز کے متعلق آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں، اگر اس کا علم نہیں ہے ہمارے پاس، تو ہم کو کوئی رائٹ نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے کہ ہم اس میں لب کشائی کریں۔ لہٰذا جس کو اللہ نے جس قدر علم دیا ہے، اس قدر وہ اللہ کے بندوں کو دین کی طرف بلانے اور برائی سے روکنے کا پابند عہد ہے۔ اور دوسری چیز جو اس فریضے کی انجام دہی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی متحمل بردبار ہو سکتا ہے کہ آپ دعوت کا کام کریں، بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائیں، کسی برائی سے منع کریں جس کو وہی شخص آپ پر ٹوٹ پڑے، آپ کے ساتھ شرارت کرے، تلخ کلامی سے، ترش روئی سے پیش آئے، تو آپ دعوت کے کام کرنے سے پہلے اپنی ہیبٹ بنائیے، اپنی عادت بنائیے کہ آپ صبر و ضبط کا مظاہرہ کریں گے، کیونکہ آپ اللہ کے دین کے داعی ہیں، مخلص ہونا چاہیے آپ کو، اخلاص کے ساتھ آپ کو دعوت دینی۔ کسی برائی سے آپ اس لیے روک رہے ہیں کہ یہ برائی ہے، اگر یہ پنپ گئی تو معاشرہ بگڑ جائے گا، معاشرہ فاسد ہو جائے گا۔ آپ بھڑکیے مت، تاکہ انتقامی جذبے کا مظاہرہ نہ ہو۔ حلم اور بردباری بھی ضروری ہے، اور الحمدللہ یہ بات بہت واضح ہے آپ لوگوں کے سامنے، اور انبیاء اور مصلحین کی پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ جن لوگوں نے دعوت کا کام کیا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا ہے، شرک کو شرک کہا ہے، بدعت کو بدعت کہا ہے، معصیت کو معصیت کہا ہے، باطل کے ایوانوں پر بجلی بن کے ٹوٹے ہیں، تو دنیا باطل کے اندر زلزلہ بچا ہے، رکاوٹیں پیدا کی گئی، روڑے اٹکائے گئے ہیں، کانٹے بچھائے گئے ہیں، جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی۔ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، کانٹوں بھری راہ ہے، تو صبر اور مصابرت بھی ضروری ہے۔ حالات کا مقابلہ کیجیے، دل برداشتہ مت ہوئیے، حالات سے لڑتے رہیے، نبرد آزما ہوتے رہیے، اخلاص کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کرتے رہیے۔ والعاقبۃ للتقوی والعاقبۃ للمتقین وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اللہ اپنے دین کی مدد کرنے والے بندوں کی ضرور بھی ضرور مدد فرمائے گا۔ پہلی آیت جس کے ذریعے اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا، سورہ مدثر کی آیات پڑھیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سورہ اقرا کی آیات کے ذریعے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، اور سورہ مدثر کی آیات کے ذریعے آپ کو رسول بنایا، پیغام پہنچانے کی ذمہ داری آپ پر عائد کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھیے، لوگوں کو ڈرائیے۔ لوگ شرک کی غلاظتوں میں لت پت ہیں، کچھ تو خون کا بازار گرم ہے، انسانیت دم توڑ چکی ہے، انسانیت ہلاکت کے دہانے پر پہنچی ہوئی ہے۔ اٹھیے، چادر کمبل اتاریے، میدان عمل میں کودیے۔ قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی توحید بیان کیجیے۔ وثیابک فطہر، اپنا کپڑا صاف رکھیے، یا اپنا باطن، اپنا قلب صاف رکھیے۔ والرجز فہجر، اور شرک کو چھوڑیے، شرک سے، بت پرستی سے، اصنام پرستی سے بھاگیے۔ یہ نبی کو اللہ خطاب کر رہا ہے جو شرک سے کبھی بھی قریب نہیں ہوئے، نبوت سے قبل بھی نہیں۔ یہ خطاب پوری امت کو ہے، پوری دنیا انسانیت کو ہے کہ اللہ کے علاوہ کی پرستش سے بھاگو۔ اس سے بڑا پاپ، اس سے گھور پاپ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ ناقابل معافی جرم ہے، اگر نعوذ باللہ کسی کا خاتمہ اس پہ ہو جاتا ہے تو اللہ کی جنت اس پہ حرام۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، آگے اللہ فرماتا ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ یہ محل شاہد ہے کہ جب آپ اٹھیں گے، دعوت کا کام کریں گے، برائیوں سے لوگوں کو منع کریں گے، بھلائیوں کی دعوت دیں گے، تو قدم قدم پر رکاوٹیں ہو آئیں گی، روڑے اٹکائے جائیں گے۔ اے نبی فاصبر، آپ صبر کیجیے۔ صبر کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 103 مقام پر کیا ہے۔ لفظ صبر قرآن مجید میں 103 مقام پر آیا۔ المعجم المفارس لالفاظ القرآن الکریم دیکھیے تو 103 مقام پر۔
علماء نے لکھا ہے کہ 90 سے زائد مقام پر اللہ نے ذکر کیا، لیکن معجم المفارق دیکھیے تو 103 مقام پر لفظ صبر آیا۔ اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے، جاں باز پیغمبروں نے اللہ کی دین کی خاطر، دعوت کی خاطر تکلیفیں برداشت کی ہیں، صبر کیا ہے، اے نبی آپ بھی اولو العزم پیغمبروں کی طرح صبر کیجئے۔ اور الحمدللہ صبر و شکیبائی کی اور صبر و استقامت کی جو مثال آپ نے قائم کی شاید آپ سے پہلے کسی نے نہیں قائم کی۔ فصلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین، اللہ کا درود و سلام، اللہ کی رحمت و برکت کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خاص کر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے جانثار ساتھیوں پر، اور آپ کی امت کے ان افراد پر جو فریضہ دعوت کو پوری پامردی سے علم و تباری اور صبر و مصابرت کے ساتھ انجام دے رہے ہیں اور تا قیامت انجام دیتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت اور برکت ایسے بندوں پر ہو، اور اللہ رب العالمین ایسے بندوں کی دستگیری فرمائے۔ اب آپ کو ایک دوسرے رخ پہ لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آغاز کلام میں پڑھی تھی، صحیح مسلم کتاب الایمان، پہلا چیپٹر ہے کتاب الایمان، اس میں باب ہے باب کون النہی عن المنکر من الایمان، باب کون النہی عن المنکر من الایمان۔ ایمان کی یہ صفت ہے کہ آدمی برائی سے روکے، برائی سے روکنا ایمان کی ایک صفت ہے۔ یہ باب نمبر 20 کتاب الایمان، باب نمبر 20۔ حدیث کی گنتی میں اختلاف ہے، کچھ لوگوں نے 47 کہا، کچھ لوگوں نے کچھ اور نمبر بتائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ نے بکثرت سنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں کا جو کوئی منکر کو دیکھے، خلاف شرع عمل کو دیکھے، اور یاد رکھے منکر جس کا شریعت نے انکار کیا ہو، اور جس چیز کا شریعت انکار کرتی ہے، فطرت سلیمہ، نیچر اور عقل سلیم، صحیح تھاٹ بھی انسان کی اگر اپلائی کی جائے تو وہ عقل سلیم بھی اس کا انکار کرتی، اور معروف بھلی چیز جس کو اسلام نے بھلی چیز قرار دیا، فطرت اور عقل انسانی، عقل سلیم بھی اس کو بھلا گردانتی۔ تو تم میں کا جو کوئی منکر کو دیکھے، جو کوئی، اور فرمائیے چاہے وہ صغیر ہو یا کبیر، مرد ہو یا عورت، بڑا عالم ہو کہ چھوٹا عالم، سند یافتہ مفتی ہو کہ غیر سند یافتہ مفتی، جو کوئی منکر کو دیکھے بس اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ منکر ہے، شریعت کی دلیل کی روشنی میں معلوم ہو کہ شریعت نے اس عمل سے منع کیا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، وہ اس کو بزور طاقت مٹائے، منکر کو دیکھے، خلاف شرع عمل کو دیکھے تو بزور طاقت مٹائے، جس کے پاس طاقت ہو، لا اینڈ آرڈر، اسلامی حکمراں یا ان کے نمائندگان یا ایسی کمیٹی جو تشکیل دی گئی ہے بھلائی کی طرف بلانے اور برائی سے روکنے کے لیے، جیسا کہ بعض اسلامی ملکوں میں ہیئت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے نام سے ایک کمیٹی کام کرتی ہے جو لوگوں کو سزا بھی دیتی ہے، نماز کے اوقات میں چکر لگاتی ہے، کون بے نمازی کدھر گھوم رہا ہے، ایک دو مرتبہ پکڑا تو تنبیہ کر کے رکھا، تیسری مرتبہ اگر باہر کا ہے تو فلائٹ پکڑا دیا، ترحیل کروا دیا، جاؤ گو آؤٹ، لا اینڈ آرڈر ہے اس کے پاس۔ اور ہم میں سے جو شخص با اختیار ہو، جیسے گھر کا مرد، گھر کا ذمہ دار اپنے بیوی بچوں پر اختیار رکھتا ہے، الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو قوام، نگراں، ذمہ دار بنایا ہے، حاکم گھر کا بنایا ہے، تو اگر بیوی بچے خلاف شرع حرکت کر رہے ہو ان کو پہلے بات سے سمجھاؤ، نصیحت کرو، اگر وہ باز نہیں آتے ہیں تو ان کی سزا کرو۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء السبع واضربوهم علیہا وهم ابناء 10، بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم کرو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو، ان کی پٹائی کرو، اتنی پٹائی جس کو ان کا جسم برداشت کر سکتا ہو۔ تو با اختیار اگر آپ ہیں اور منکر آپ کے پاس ہو رہا ہے، آپ کے گھر میں آپ کے بیوی بچے خلاف شرع حرکتیں کر رہے ہیں، آپ اس کو بزور طاقت مٹائیے، اور جہاں اختیار طاقت میں ہو، قوت میں ہو مٹانے کا، اور وہاں صرف بات پر اکتفا کرتے ہیں تو آپ عند اللہ مجرم ہیں، کیونکہ جو صلاحیت ہے، جو اختیار اللہ نے آپ کو دیا تھا آپ نے اس کا استعمال نہیں کیا۔ چلیے آپ کے پاس طاقت نہیں ہے کہ آپ اس کو طاقت سے مٹا دیں، تو زبان سے منکر کو منکر کہیے، بھلی بات کو بھلی بات اور خلاف شرع کو خلاف شرع کہیے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو، اگر کہیں گے تو خود آپ مصیبت میں پھنس جائیں گے۔
آپ کی دعوتی زندگی میں رکاوٹ آ جائے گی، دعوت کا کام رک جائے گا۔ ذرا غور کیجیے گا، ٹیکنیکل لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی منکر سے انکار کر رہے ہیں، زبان سے منع کر رہے ہیں، لیکن بحیثیت دائی آپ کی دائیانہ زندگی میں رکاوٹ پڑ جائے گا اور آپ کی دعوت کی گاڑی کا چکا پنکچر کر دیا جائے گا، تو مصلحت دعوی یہ کہتی ہے کہ آپ وہاں خاموش رہیں۔ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ انکار منکر پر زبان سے طاقت رکھتے ہیں، لیکن چاپلوسی میں دنیاوی غرض اور دنیاوی منفعت کے حصول کی خاطر برائی کو برائی نہیں کہتے۔ فاسقوں فاجروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، خود نہیں کرتے وہ فسق و فجور۔ کوئی صاحب مال و دولت ہے، غلط کام کر رہا ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو ٹوک دیں گے، منع کر دیں گے، تو شاید ہماری پذیرائی، ہماری مقبولیت ختم ہو جائے گی۔ یہ مداہنت ہے، مداہنت، یہ جرم ہے کہ آپ منکر کو منکر نہ کہیں۔ مصلحت دعوی ہے کہ اگر آپ اس منکر پہ رد کرنا چاہ رہے ہیں، ذرا رفق اور مہربانی کے ساتھ رد کیجئے۔ کوئی جاہل آدمی ایک غلطی کر رہا ہے، اس کو پیار سے سمجھا دیجئے۔ کوئی بہت بڑا آدمی ہے، منسٹر ہے یا اس سے بھی اونچے عہدے پر ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، پلیز کر کے، مہربانی کر کے آپ یہ کام ایسے نہ کر کے ایسے کیجئے۔ سر بائیں ہاتھ سے آپ چائے پی رہے ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ دائیں ہاتھ سے پیتے، لیکن بولیے۔ اگر خاموش رہتے تو یہ جرم ہے آپ کا، الا یہ کہ آپ کے بولنے پر بھی پابندی ہے۔ زبان کو بولنے کا یارہ نہ ہو تو خاموشی اختیار کیجیے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا جانیے۔ اور یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے، سب سے کمزور درجہ ہے۔ اگر دل میں بھی برا نہیں جانتے آپ اس منکر کو، خلاف شرع کام کو، تو گویا کہ آپ کے دل کے اندر ایمان نام کے لیے بھی نہیں، آپ کی ایمانی غیرت ختم ہے۔ اور دل سے برا ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دور بیٹھ کر کے آپ کہیے کہ فلاں آدمی ایسا کر رہا ہے اور فلاں آدمی ایسا کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، بلکہ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، مواکلت، مشاربت، مجالست، اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست اس کے ساتھ چھوڑ دیجیے۔ یہ دل سے برا جاننا۔ اب ہر آدمی اپنے آپ کو ٹٹول لے کہ وہ انکار منکر کے سلسلے میں کہاں کھڑا ہے، کون سا اسٹینڈ لیے ہوا ہے، وہ تولے اپنے آپ کو۔ اسی کے ساتھ آئیے، انکار منکر کے سلسلے میں اسٹیپ بھی ہے، سیڑھیاں ہیں، زینے بنے ہوئے۔ یہاں لوگ دنیا میں ترقی کے زینے نیچے سے اوپر تک آتے ہیں، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والے اوپر سے نیچے آتے ہیں۔ یعنی پہلے توحید کی دعوت، پھر نماز کی دعوت، پھر زکوٰۃ کی دعوت، پھر دوسری چیزوں کی دعوت۔ الاہم فالاہم، جو بات جتنی اہم ہو اس کو پہلے پیش کیجیے، اور اسی طریقے سے جو برائی جتنی زیادہ سنگین ہو پہلے اس پر انکار کیجیے، اس کے بعد درجہ بدرجہ۔ یہ بھی ایک ضابطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ہم کو۔ حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کا معلم بنا کر بھیجا، صحیحین کی روایت ہے، مشہور حدیث ہے، سنا ہوگا، تو کہا کہ انک تأتی قوم من اہل الکتاب، تم اہل کتاب کی جماعت کے پاس جا رہے ہو، تو پہلی دعوت تمہاری یہ ہونی چاہیے کہ تم ان کو ایک اللہ واحد کی بندگی کی طرف بلاؤ، اللہ واحد کی بندگی کی طرف بلاؤ، توحید کی طرف، الی ان یوحد اللہ، وہ اللہ کو ایک اکیلا بندگی میں سمجھیں، اس کی دعوت۔ اور جب وہ اس بات کو قبول کر لیں تب ان کو بتاؤ کہ اللہ نے دن رات میں 5 وقت کی نماز فرض کی، اور جب وہ اس فریضے کو بھی ادا کر لیں تب ان کو کہو کہ اللہ نے ان کے مالداروں پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو مالداروں سے لے کے انہی کے غریبوں اور فقیروں محتاجوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے، الی آخر الحدیث۔ یہ درجہ آپ نے بتایا۔ انکار منکر کے سلسلے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کے سامنے۔ ایک آدمی ہے، وہ مشرک بھی ہے، زانی بھی ہے، شرابی بھی ہے۔ آپ پر ضروری ہے کہ پہلے آپ اس کو عقیدہ توحید کی تعلیم دیں، کیونکہ اگر وہ الحمدللہ مسلمان ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے، اور اسلام کی چاشنی اور مٹھاس اس کو مل گئی، تو اللہ نے چاہا تو وہ زنا اور شراب نوشی سے باز آ جائے گا۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو سکا، وہ معصیت میں پڑا رہا، تو کم سے کم مومن اور موحد ہونے کے بعد اس کے لیے اللہ کی جنت کا دروازہ کھلا ہوگا۔ اگر وہ اپنے گناہوں کی سزا بھی بھگتتا ہے اور اللہ رب العالمین معصیت کی سزا بھی اس کو دیتا ہے جہنم میں، تو توحید والوں کے لیے اللہ نے جنت کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔
وہ اخیر میں ہی صحیح جنت میں ضرور جائے گا. لیکن اگر شرک پہ مر گیا، اللہ کے علاوہ کی پرستش کرتا ہوا، اللہ کے علاوہ کی دہائی دیتا ہوا اور اللہ کے علاوہ کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہوا مر گیا، تو اللہ کی جنت اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی. آپ انسانیت کے درد کے درما ہیں. لوگوں کو منکرات سے روکنے کے لیے اگر پیدا کیے گئے ہیں تو پہلے شرکیات سے لوگوں کو منع کیجئے، اس کے بعد بالترتیب گناہوں سے لوگوں کو باز کیجئے. یہ بہت ضروری چیز ہے انکار منکر کے سلسلے میں یا امر بالمعروف کے. جو معاملہ جتنا اہم ہو اس کی طرف دعوت دیجیے، اور جو معاملہ جتنا سنگین ہو پہلے اس سے منع کیجیے لوگوں کو. اگر ایک شخص کو آپ کسی گناہ میں پا رہے ہیں تو آپ اس کا دراسہ کیجیے، سمجھیے کہ یہ آدمی جو گناہ میں پڑا ہوا ہے، اگر ہم اس کو نصیحت کریں گے تو الحمدللہ یہ برائی سے باز آ جائے گا. یا اگر برائی سے باز نہیں آیا تو کم سے کم اس منکر کے ارتکاب میں کمی آئے گی. جتنا زیادہ کر رہا ہے اس میں کچھ کمی آئے گی. اگر یہ دو پہلو ہے، دو پہلو آپ کے سامنے ہیں کہ یا تو منکر کی جگہ معروف لے لے گا، وہ آدمی غلط کام سے تائب ہو جائے گا، یا اگر تائب پورے طور پر نہیں ہوا تو کمی ضرور پیدا ہوگی. تو لازم اور ضروری ہے کہ آپ اس کو بھلائی کی طرف بلائیں اور منکر پر انکار کریں. لیکن ایک شخص جس کو آپ برائی سے باز رکھ رہے ہیں، وہ اگر اس برائی کو چھوڑ کر دوسری برائی میں اسی جیسی، غور فرمائیے گا، اسی جیسی کسی دوسری برائی میں مبتلا ہو سکتا ہے، اگر یہ خطرہ ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ انکار منکر کرنے والے کے اجتہاد پر ہے کہ آیا اس کو اسی منکر پر باقی رکھے یا اس کے مقابلے میں دوسرا منکر کرنے دے. وہ غور کرے. لیکن اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ جس برائی سے آپ کسی کو منع کر رہے ہیں وہ بجائے اس کے کہ وہ باز آئے، اس سے زیادہ سنگین برائی میں مبتلا ہو جائے گا. تو آپ کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ اس کے منکر پر آپ انکار کریں، رہنے دیجیے اس کو اس کے حال پہ. امام ابن قیم نے بڑی نفیس بحث اعلام الموقعین میں کی، اعلام الموقعین عن رب العالمین میں بڑی نفیس بحث کی. ایک مثال سے سمجھایا اس معاملے کو کہ ایک شخص، مثال کے طور پر توجہ چاہیے، ایک شخص مطالعہ کا، پڑھنے کا شوقین ہے، اکثر و بیشتر وہ کتابوں میں منہمک اور مشغول رہتا ہے، لیکن وہ سیریل کی کتابیں، افسانے کی کتابیں، اخبارات وغیرہ پڑھتا رہتا ہے. چلو جنسی کتابیں پڑھتا رہتا ہے. آپ اس کو ضرور منع کریں کہ بھئی یہ کیا پڑھتے ہو، اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہو، کچھ اچھی کتابیں پڑھو. کچھ اچھی کتابوں کا آپ ان کے سامنے تعارف بھی کیجئے. لیکن اگر خطرہ یہ ہے کہ وہ ناول کو چھوڑ کر، جنسی کتابوں کو چھوڑ کر بدعت و الہاد کی کتابیں پڑھنے لگے گا، ایسے لوگوں کے نڑغے میں ہیں جو ان کو صحیح کتاب، صحیح سنت تک پہنچنے نہیں دیں گے، بدعت و الہاد پر مشتمل کتابیں اس کو تھما دیں گے، اور وہ آدمی مطالعے کا شوقین پڑھتا جائے گا بدعت اور شرکیات اور اسلام پر اعتراضات کی کتابیں پڑھتا چلا جائے گا، تو کل ہو کر کے وہ اسلام کے تعلق سے بڑے شک و تذبذب کا شکار ہو جائے گا. کل تک اس کو مرض شہوت کے نتیجے میں ناول اور جنسی کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، اب اسلام کے تعلق سے شبہات کا مرض اس کو لاحق ہو جائے گا. امام ابن القیم کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو ناول اور جنسی کتابیں پڑھنے دو، کہ اگر تم اس کو منع کرو گے تو وہ کفر و الحاد اور بدعت کی کتابیں پڑھے گا، تو اس کو چھوڑ دو اس کے حال پہ. اور اپنے استاد شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ تاتاری فتنوں کے زمانے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے شاگردوں کے ساتھ گزر رہے تھے. تاتاریوں کی ایک جماعت کو شراب پیتے ہوئے پایا، تو ان کے شاگردوں نے چاہا کہ شراب سے ان کو منع کرے کہ شراب حرام ہے، کیا کرتے ہو؟ تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے کہا کہ نہیں، ان کو چھوڑ دو، شراب پینے دو. شراب اللہ نے حرام کی ہے اس لیے کہ یہ بندوں کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل کرتی ہے. خیر و شر کی تمیز آدمی شراب پی کر اٹھا دیتا ہے. ان کو پینے دو، کیونکہ یہ بدمست جب تک رہیں گے، شراب کے نشے میں بدمست رہیں گے، یہ انسانوں کا ناحق مسلمانوں کا خون نہیں کریں گے. کیونکہ اگر یہ شراب سے اٹھے اور نشہ ان کا ٹوٹا تو یہ بے قصوروں کا خون بہائیں گے. اس لیے قتل کے مقابلے میں یہ جس برائی میں مبتلا ہے ان کو پڑا رہنے دو. یہاں سے یہ اٹھیں گے تو انسانی جانوں کے قاتل اور لٹیرے بن جائیں گے. کیا عظیم بات کہی، کیا عظیم حکمت تھی دعوت کی. دعوت کے اندر یہ ہمیشہ آپ سنتے ہیں
کہ دعوت کے اندر حکمت آنی چاہیے. سورہ نحل سورت نمبر 16 آیت نمبر 125 کے اندر اللہ تعالیٰ اسلوب دعوت بتاتا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. مشہور آیت ہے. اے نبی اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت سے بلائیے. حکمت کا مطلب ہے دلیل کی روشنی میں بات کیجیے. بہت سیدھے سرل انداز میں آپ سے بتا رہا ہوں. دلیل کی روشنی میں بات کرنا یہ حکمت کے ساتھ بولانا. دیکھیے ایک شخص جاہل ہے, شریعت کے احکام سے ناواقف ہے, اگر آپ اس کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں حق کی دعوت پیش کریں گے وہ آسانی سے بآسانی اس کو قبول کر لے گا. تو آپ کسی بحث میں پڑے بغیر دلیل اس کے سامنے پیش کیجئے اور حق کی طرف اس کو بلا لیجیے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. ایک شخص ہے, دلیل اس پر واضح ہو گئی لیکن ماننے میں ذرا متردد ہے, تردد اور تذبذب کا شکار ہے, تو آپ اس کے سامنے موعظت پیش کیجئے, واعظ و نصیحت کیجئے, جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیجئے, اسلام کی خوبیوں کا اور اسلام کے نتیجے میں حاصل ہونے والی سعادتوں کا اور کامیابیوں کا ذکر کیجئے, اور جہنم کے عذاب سے ڈرائیے. ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی واعظ و تذکیر سن کر کے سمجھ جائے گا, تو وہاں موعظت نصیحت آتی. اور اگر ایک شخص ہے حق واضح ہو گیا, واعظ و نصیحت بھی آپ نے کر دی, جنت جہنم کے تذکرہ بھی کر دیے, نیکیوں کے فوائد اور معصیتوں کے گناہوں کے نقصانات سے بھی آپ نے آگاہ کر دیا, اور وہ آدمی اپنی حرکت سے باز نہیں آ رہا ہے, بحث و تکرار کر رہا ہے, تو آپ اس کے ساتھ کچھ ہاٹ ٹاک بھی کر سکتے ہیں. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. مجادلہ کیجئے, مناظرہ کیجئے, بحث کیجئے. اور بحث میں تو ظاہر ہے کہ تھوڑی گرمی, تھوڑی انفعالیت تو آئے گی, لیکن بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اس قدر منفعل مت ہوئیے, اس قدر مار پیٹ کی نوبت نہ لے آئیے کہ کل چل کر کے گفتگو کا سلسلہ ہی اس شخص سے بند ہو جائے. وہ پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے دعوت بالقوت کا. اللہ تعالیٰ اگر مسلمانوں کو وہ مقام اور مرحلہ بھی دے اور حالات کے تقاضے ہو تو انسان اور مسلمان اللہ کے اس دین کو, دین حق کو بالقوت بھی پھیلائے. مگر یہ 3 اسٹیپ مدعو کی کیفیت اور حالت کو بتاتے ہیں کہ اگر وہ آسانی سے دعوت کو قبول کر رہا ہے, کوئی اعتراض نہیں ہے, دلیل کی روشنی میں بلا لیجیے. اگر وہ تھوڑا لیت و لال کر رہا ہے تو واعظ و نصیحت کیجیے. اور اس طریقے سے جب وہ مجادلہ کر رہا ہے, بحث و تکرار پر آمادہ ہے, تو آپ اس کے ساتھ بحث کیجئے, مباحثہ کیجئے اور اس کے اعتراضات کا جواب دیجئے. الحمدللہ یہ اسلوب دعوت ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ بڑی بات یہ ہوگی دعوت اللہ کا فریضہ انجام دینے والوں کے لیے کہ وہ نرمی کے ساتھ دعوت کا کام کرے. یہ بات پہلے بھی آئی ہے کہ رفق و مہربانی کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی بہترین مثال آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. مشہور حدیث ہے, معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, صحیح مسلم کی حدیث. وہ جب آئے نماز کے اندر, ان کو پتہ نہیں تھا کہ نماز میں آپس کی گفتگو حرام. تو ایک شخص کو چھینک آئی تو معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ نے یرحمک اللہ کہہ دیا. تو لوگوں نے گوشہ چشم سے, آنکھ کے کناروں سے گھورنا شروع کیا. یعنی مقصود یہ تھا کہ یہ کیا بولے, آپ چپ رہیے. تو بجائے اس کے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ, معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ خاموش رہتے, انہوں نے کہا واسطق امیہ, واسطق امیہ, سب کی ماں تم کو کھوئے, تمہاری مائیں تم کو کھوئے, تکیہ کلام ہے. کیا بات ہے کہ تم مجھ کو گرم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو؟ تو صحابہ جو اغل بغل میں دیکھ رہے تھے انہوں نے زانوؤں پر ہاتھ مارنا شروع کیا. ضربوا افخاذهم بأیدیہم, اپنے ہاتھ سے زانوؤں کو تھپ تھپانا شروع کیا تاکہ یہ سمجھ جائیں کہ ہم لوگ ان کو چپ کر رہے ہیں, نماز میں بات نہیں کرتے. چپ ہو گئے. جب نماز ختم ہوئی, سلام پھیر دیا گیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلایا. کہا کہ آپ یہ کیا گفتگو کر رہے تھے؟ یہ نماز ہے, یہاں آپس کی گفتگو حرام کر دی گئی. کہتے ہیں اللہ کی قسم, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, میں نے آپ سے بہتر معلم کبھی نہیں دیکھا, کہیں نہیں دیکھا. نہ آپ نے مارا, نہ ڈانٹا, نہ گالی دی, بہت پیار سے سمجھا. ایک دوسرا واقعہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. ایک دیہاتی آیا, مسجد کے کنارے میں اس نے پیشاب کر دیا. حضرت انس بن مالک سے بھی یہ حدیث مروی ہے. لوگوں نے صحابہ جو مسجد میں تھے ڈانٹا,
اور شاید دوڑنا چاہا کہ اس کو پکڑے یا دوڑا دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین نے جو آسانی پیدا کرنے کے لیے دنیا میں آئے تھے، سختی کرنے والے نہیں تھے، صحابہ کو ڈانٹا، کہا اماں رکو، کیا کر رہے ہو، پیشاب کر لینے دو، یہ ناواقف ہے، اگر جانتا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، یہ پاک جگہ، اس کو ناپاک نہیں کرتے تو یہ کیوں کرتا؟ یہ ناواقف ہے، نادان ہے، کم علم ہے، بے علم ہے، اس کو کرنے دو۔ جب پیشاب کر لیا اس نے، فارغ ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بڑی بالٹی میں، ایک بڑی بکٹ میں پانی لا کر کے اس پر بہا دو، پانی بہا دو گے جگہ پاک ہو جائے گی۔ بڑے خطرات بھی ہو سکتے تھے، اگر دوڑاتے پیشاب کی حالت میں تو یا تو پیشاب کو روکتا تو تکلیف ہوتی اس کو، یا پھر اور دوڑتا تو مسجد کے اور بھی پارٹ کو گندا کرتا۔ اس لیے یہ ایک جگہ پیشاب کر رہا ہے، کرنے دو، پانی بہا دیا، مسجد پاک ہو گئی، پھر اس کو بلایا، کہا بھائی یہ مسجد ہے، یہ اللہ کے ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے، نماز کے لیے بنائی گئی ہے، یہ ایسے گندگی نہیں ڈالتے۔ کیا اچھا اثر اس شخص کی زندگی میں مرتب ہوا۔ بزرگ دوستو، یہ ہے دعوت کا طریقہ۔ وہ کبھی کبھی داعی کو منکر دیکھ کر بھی دل محسوس کر لینا پڑتا ہے، یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیانہ زندگی کو، مکے کے اندر آپ کعبہ کا طواف بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اس کعبہ کی طرف، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، کعبہ بھی سامنے ہے، بیت المقدس کا رخ ہے، کیونکہ 16-17 مہینے کے بعد، ہجرت کے بعد تحویل قبلہ کی آیت اتری۔ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، باہر نماز پڑھ رہے ہیں، 360 بت اندر سے باہر تک رکھا ہوا ہے، طاقت کا استعمال نہیں ہو رہا ہے، بل کا پریوگ نہیں ہو رہا ہے، بزور طاقت بتوں کو توڑا نہیں جا رہا ہے، منع کر رہے ہیں زبان سے، شرک و بدعات کی، شرک کی، بت پرستی کی مذمت بیان کر رہے ہیں، کچھ کر نہیں رہے ہیں، ٹوک نہیں رہے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن جب آپ نے مکہ فتح کیا اور انکار منکر پر اللہ نے آپ کو قدرت دی، تو تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے سارے بتوں کے سر توڑ ڈالے، توڑتے جا رہے تھے اپنے ہاتھ کی لاٹھی سے، اور پڑھتے جا رہے تھے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حق آ گیا، باطل مزمحل ہوا، اور باطل کو مزمحل ہونا ہی تھا۔ تو بڑی حکمت اور موعظت اور دانائی کی ضرورت ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ مداہنت ایک دوسری چیز ہے اور مدارات ایک دوسری چیز ہے۔ داعی اپنی ذات سے اور شر دعوت کے راستے میں آنے والی پریشانیوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے حکمت مصلحت اختیار کر سکتا ہے، مصلحتاً خاموش رہ سکتا ہے، لیکن مداہنت نہیں کرنا چاہیے۔ اگر انکار منکر پر طاقت ہو تو روکنا نہیں چاہیے۔ داعی کی حیثیت ایک طبیب کی مانند ہے۔ طبیب بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، بڑا سا دمل اور زخم، ایک بڑا زخم اس کے جسم کے اندر ہے، درد سے کڑاہتا ہوا ایک ڈاکٹر کے پاس آئے۔ جو ڈاکٹر مخلص ہوگا وہ اس کو دوا دے گا جس سے اس کا زخم پک جائے اور زخم پھٹنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جب وہ گھل جائے زخم تو بہت آسانی کے ساتھ کسی کنارے میں نشتر لگائے گا، خون اور پیپ گندے مواد کو باہر نکال دے گا، پھر اس کی صفائی کر کے مرہم پٹی کر دے گا، اور مرہم پٹی کرتا رہے گا، بدلتا رہے گا، یہاں تک کہ زخم سے اس مریض کو چھٹکارا مل جائے گا، نیا گوشت، نیا چمڑا آ جائے گا، اور گویا کہ بیماری تھی نہیں۔ یہ ہوا مدارات، تکلیف کو دفع کیا مصلحت اور حکمت کے ساتھ۔ اور ایک دوسرا ڈاکٹر یہ کہے بھئی تم بہت پریشان ہو، اگر میں اس کو چیر دوں تو تم شاید اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے، تو ایسا ہے کہ وقتی طور پر پین کلر یہ دوا استعمال کر لو، اور خون پیپ ریس رہا ہے تو مرہم پٹی کر دیتے ہیں، کپڑا اوپر سے پہن لو، تکلیف تمہاری جاتی رہے گی اور عیب بھی تمہارا چھپا رہے گا۔ آپ غور کیجئے کہ اگر ڈاکٹر اس کے ساتھ یہ طریقہ علاج اختیار کرے تو وہ مرض اس آدمی کی جان پر بنائے۔ تو داعی کے لیے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ دعوت کی مصلحت کو ضرور پیش رکھے، لیکن اگر دیکھے کہ صاحب انکار ضروری ہے تو وہ انکار بھی کرے، حکمت کے ساتھ انکار منکر کا جو بہتر طریقہ ہے اس طریقے کو یوٹیلائز کرے، استعمال کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک مشہور سورہ جس کو آپ سورہ والعصر کے نام سے جانتے ہیں،
اس میں دعوت کے مناہج اور اصول بتائے گئے اور شرائط دعوت کا ذکر کیا گیا. بہت مشہور صورت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں. الف لام الانسان کے اوپر استغراق کا ہے. دنیا کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں. گھاٹے سے بچے ہوئے کون لوگ ہیں؟ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں. ایمان والے یعنی علم والے ہیں. ذرا غور کیجئے گا، الا الذین آمنوا الا الذین علموا، وہ لوگ جو علم والے ہیں، کیونکہ ایمان بغیر علم کے معتبر نہیں ہے. کلمہ کے اقرار سے پہلے علم ضروری ہے. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم. سورہ محمد آیت نمبر 19. علم والے ہیں. پہلے جانو، کلمہ پڑھنے سے پہلے کلمے کا معنی مدلول، اس کا مطلب سمجھو. الا الذین آمنوا الا الذین علموا، علم والے ہیں. تو دعوت کے لیے سب سے پہلی شرط بنیادی ہے کہ علم ہونا چاہیے. دوسری شرط یہ ہے وہ عمل الصالحات، جو آپ جانتے ہیں علم کے مطابق شریعت کے احکام کو برتیے، عمل میں لائیے. جس منکر سے دوسروں کو باز رکھ رہے ہیں اس سے پہلے آپ خود باز آئیے. وہ عمل الصالحات، نیک عمل کیجیے. اور صالح عمل وہی ہے جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے. دو شرط ہوئی، علم اور عمل. اور تیسری بات اللہ کرا وتواصوا بالحق، حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں. یہی دعوت کا کام ہوا. فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور جو کوئی اس فریضے کو انجام دے گا ضروری ہے کہ وہ تکلیف سے دوچار ہوگا. تو اللہ نے کہا وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کرتے. تو اب جو علم والے ہیں اور عمل والے ہیں اور دعوت والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو گھاٹے سے بچے ہوئے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کونوا ربانیین، ربانی بن جاؤ. ربانی، علماء ربانی، یہ لفظ بڑا پاپولر لفظ ہے، مگر ربانی کس عالم کو کہتے ہیں؟ اگر یہ لفظ رب سے ہے، علمی نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اگر یہ لفظ رب سے ہے تو وہ آدمی جو رب والا ہے، یعنی رب کے احکام کو جانتا، رب کے احکام پر عمل کرتا اور رب کے احکام کی طرف دوسروں کو بلاتا ہے، جو عالم ہے، عامل ہے، معلم و داعی ہے. اور اگر ربانی تربیت سے ہے تو امام بخاری نے فرمایا الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ، جو لوگوں کو دقیق اور اہم مسائل کا علم دینے سے پہلے، باریک بینی سے پہلے، واضح اور جلی مسائل کا، جو بالکل دو ٹوک مسائل ہیں، واضح مسائل ہیں، ان کا لوگوں کو علم دیتا ہے. اور رفتہ رفتہ تدریجی طور پر لوگوں کے علم میں اس طرح اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو وہ عالم جو لوگوں کی تربیت ایسی کرے کہ پہلے وہ واضح علم دے، توحید کا، نماز روزے کا علم دے، پھر دقیق مسائل، باریک مسائل پر بعد میں جا کر بحث کرے، تو الحمدللہ ایسے آدمی کو کہتے ہیں ربانی عالم. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور دعوت کے کام کرنے والے تمام ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ علم، عمل اور دعوت الی اللہ کی جذبے سے اللہ تعالیٰ سرشار فرمائے. اسی کے ساتھ میں ایک بات آپ سے اور عرض کر کے جانا چاہوں گا، وہ یہ کہ ایک شخص، یہ ایک بہت اہم سوال ہے، آڈینس کی طرف سے بھی آ سکتا تھا، لیکن میں یہ سوال خود ڈالتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں کہ اگر ایک شخص خود کسی برائی میں مبتلا ہو، لیکن کسی کو وہ برائی کرتے، وہی برائی کرتے ہوئے دیکھے جس برائی میں وہ خود مبتلا ہے، تو کیا شریعت میں اس کو یہ حق ملتا ہے کہ وہ برائی سے لوگوں کو باز رکھے؟ اور وہاں کوئی بھی نہیں ہے جو برائی سے منع کرے. بہت چپتا ہوا سوال ہے. ایک آدمی خود اس برائی میں مبتلا ہے لیکن دوسرے برائی کرنے والوں کو دیکھ رہا ہے، وہی برائی میں مبتلا ہے. کیا اس کے لیے یہ شرط ہے انکار منکر کے لیے کہ پہلے وہ خود اس برائی سے باز آ جائے؟ اصل تو یہ ہے کہ وہ خود پہلے باز آ جائے، کیونکہ یہ بات اللہ کو بہت ناگوار ہے کہ تم وہ بات کہو جس پر خود عامل نہ ہو، خود عامل نہ ہو. اور حدیث بھی ہے اسامہ ابن زید کی رونگٹے کھڑا کر دینے والی روایت کہ کچھ ایسے لوگ آئیں گے، جہنم میں لائے جائیں گے، جو اپنی آنتوں کو گھسیٹ رہے ہوں گے. اہل جہنم جمع ہو جائیں گے، والعیاذ باللہ پوچھیں گے کہ میاں تم تو ہم کو بھلائی کا حکم کرتے تھے، برائی سے روکتے تھے، پھر تم یہاں کیوں آئے؟ کہا افسوس تو یہی ہے کہ میں جس بھلائی کی طرف دنیا والوں کو بلاتا تھا خود اس بھلائی پر کاربند نہیں تھا. وہ جس برائی سے تم کو یا جن برائیوں سے تمہیں منع کرتا تھا وہ برائیاں خود ہمارے اندر پائی جاتی تھی.
تو اصل تو یہی ہے، ضروری تو یہی ہے، موقت امر تو یہی ہے کہ آدمی پہلے اس برائی سے باز آ جائے. لیکن اگر وہ باز نہیں آتا ہے تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ برائی سے ایک دوسرے کو منع نہ کرے، یہ شرط نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ الی آخر الحدیث. جس نے بھی برائی دیکھی، میں برائی چھپ کے گھر میں کرتا ہوں لیکن میں نے آپ کو برائی کرتے دیکھا اور وہاں برائی سے منع کرنے والا میرے سوا کوئی نہیں تھا، تو من کے عموم کے اندر میں بھی داخل تھا. کیوں نہیں انکار کیا؟ گناہ کر رہے تھے، اس گناہ کی سزا تم کو ملے گی، گناہ تمہارے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے. لیکن اگر انکار منکر کرتے تو اس کا ثواب بھی تم ضرور پاتے. اور ایک آیت پر غور کیجئے، حذاق مفسرین، ماہر مفسرین نے اشارہ کیا ہے کہ جن اسباب کی وجہ سے یہود و نصارہ یا بنی اسرائیل کی اس جماعت پر حضرت عیسیٰ بن مریم اور داؤد علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، ان کا ایک جرم یہ تھا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. جس برائی کو وہ کرتے تھے خود اس برائی میں ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے. ارے برائی کر بھی رہے ہیں اور اللہ مطالبہ کرا کہ منع کیوں نہیں کرتے تھے؟ ایک نہ شد دو شد، ایک تو برائی کرتے تھے اور پھر تم آپس میں ایک دوسرے کو منع بھی نہیں کر سکتے تھے. ہو سکتا تھا کہ ایک شخص برائی کر رہا ہے لیکن وہ دوسرے کو روکے ٹوکے تو خود بھی اللہ اس کی اصلاح کر دے. ہو سکتا ہے کہ اس کی دعوت کے نتیجے میں دوسرے لوگ برائی سے باز آ جائیں تو اس کو اس کا بھی ثواب مل جائے گا. ایک طرف گناہ بھی چل رہا ہے، ایک طرف انکار منکر کا ثواب بھی اس کو مل رہا ہے. اللہ رب العالمین قیامت کے دن وزن اعمال جب کرے گا تو بات سمجھ میں آئے گی. اس لیے ضروری ہے کہ آدمی منکر کو دیکھے اور اس منکر پر اس کے سوا کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے تو باوجود کہ وہ برائی میں ملوث ہے اس کو انکار منکر کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں منکرات سے باز رکھے، مامورات پر شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہماری کوتاہیوں سے اللہ ہم کو درگزر کرے، ہماری اصلاح فرمائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بحسن خوبی انجام دلائے اور ہماری دعوتوں کو اور دعات کی دعوتوں میں اللہ رب العالمین اثر فرمائے. اللہ رب العالمین کی ایک آیت جو سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 کو پڑھ کے ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اس شخص سے اچھا طریقہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اس شخص سے اچھا عمل کس کا ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور مکمل پیروی کی طرف بلائے، خود بھی عمل صالح کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خیر کے اوپر گامزن رکھے اور اسلام کے اوپر، توحید کے اوپر، اطاعت کے اوپر، عبادت الہی کے اوپر اللہ رب العالمین ہمارا جینا، ہمارا مرنا فرمائے. انہ تعالی سمیع قریب مجیب الدعوات. وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ثم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو نہیں ہے اس جہاں میں منہ چھپانے کے لیے، تو نہیں ہے اس جہاں میں منہ چھپانے کے لیے، تو نمونہ بن کے آیا ہے زمانے کے لیے، تو نہیں ہے وقت سونے میں گنوانے کے لیے، تو ہے دنیا بھر کے سوتوں کو جگانے کے لیے. خواتین و حضرات، اس کے بعد ہمارا جو دلچسپ سیشن ہے سوال و جواب کا وہ میں شروع کرتا ہوں. پہلا سوال خاتون کی طرف سے ہے، رقیہ اسلم. وہ کہتی ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی اچھی بات کا حکم دینا اور بری بات سے روکنا صرف مردوں پر فرض ہے یا عورتوں پر بھی؟ عورتیں یہ کام کس طرح کریں؟ امت کو اللہ رب العالمین نے خیر امت کے لقب سے ملقب کیا ہے. کنتم خیر امہ. یہ خطاب اگرچہ مذکر کو خطاب ہے یا صیغہ تذکیر سے خطاب ہے لیکن امت کے اندر عورتیں بھی داخل ہیں اور وہ بھی افضل اس لیے قرار دی جا رہی ہیں کہ وہ تبلیغ و اشاعت کا کام کریں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ الاخر. مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور دوستی کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان مرد مردوں کو اور عورتیں عورتوں کو، یا مسلمان مرد عورتوں کو اور عورتیں بھی حسب حاجت، حسب ضرورت
باپردہ ہو کر پردے کی اوٹ سے مردوں کو بھلائی کا حکم کر سکتی ہیں، برائی سے روک سکتی ہیں۔ اسی طرح من رأى منکم منکرا، تم میں کا جو کوئی بھی، میں نے بتایا تھا کہ من کلمہ عام ہے، مذکر کو بھی شامل ہے، مؤنث کو بھی شامل ہے، صغیر کو بھی شامل ہے، کبیر کو بھی شامل ہے، اور بڑے عالم کو بھی شامل ہے، اور اس شخص کو بھی شامل ہے جس کو ایک مسئلے کا صحیح علم ہو۔ جب وہ منکر کو دیکھے تو انکار کرے۔ اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، عورتوں کے درمیان وہ کھل کے بات کریں، مردوں کو بھی اگر کسی غلطی پر تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے، اجنبی مرد ہیں تو ان کو پردے کی اوٹ سے خط کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے اس کی غلطی پر مطلع کر دیں۔ باقی رہا دعوت کے لیے جو عورتوں کے نکلنے کا سلسلہ ہے بغیر محرم کے، یہ سلسلہ صحیح نہیں ہے۔ وہ اپنی قریبات کو، اپنی پڑوسن عورتوں کو، جس حلقے میں وہ رہتی ہیں، جہاں ان کی عزت و آبرو کی حفاظت ہے، شرعی آداب کا لحاظ کر کے وہ مردوں سے بھی خطاب کر سکتی ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ معین الدین شیخ تعلیمی لیاقت HSC، ان کا سوال یہ ہے، اسلام کے بغیر یعنی غیر مسلم اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے تو اس کے لیے اسلام میں کیا اجر ہے دنیا و آخرت میں، اور ایسے لوگوں کے بارے میں اسلام میں کیا عقیدہ ہے، جیسے گرو گوبند سنگھ، شری رام چندر، سناتن دھرم گرو؟ الحمدللہ، یہ سوال بھی بڑا اہم ہے۔ یہ موضوع ہی بہت اہم ہے، پوری امت کو ٹچ کرتا ہے، یہ موضوع پورے معاشرے کو ٹچ کرتا ہے۔ سوال جتنے بھی آ رہے ہیں سب علمی آ رہے ہیں اور نکات پر مشتمل آ رہے ہیں۔ دعوت کے لیے جو میں نے آیت پڑھی تھی، جس کو خطبے کی آیت کی حیثیت سے پڑھا تھا، پھر میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایمان کی شاخوں میں سے ایک اہم شاخ ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ ایمان باللہ ضروری ہے، پہلے آدمی اللہ واحد پر ایمان لائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانے، اسلام کو فالو کرے، اس کے بعد کسی بھلائی کی طرف وہ بلاتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، بشرطے کہ اس بھلائی کا اس کو علم ہو اور برائی کا علم ہو جس سے وہ دوسرے کو روکتا ہے، دلیل معلوم ہو، تب وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی ادائیگی کرنے والا ہوگا اور عند اللہ بڑے اجر و ثواب کا مستحق ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع ہوگا۔ اب اگلے لوگوں کے لیے آپ نے پوچھا ہے، میں ان کے تعلق سے کچھ بات نہیں کرنا چاہتا کہ وہ اپنے زمانے میں کیا تھے، ان کی دعوت کیا تھی، توحید کی تھی یا بعد شرک کی دعوت تھی، یا ان کے فالوورز نے بعد میں شرک ملا دیا، ان اوتاروں کو، ان رشیوں منیوں کو بھگوان کا، ایشور کا، خدا کا درجہ دے دیا، یہ اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن اب اگر کوئی شخص خیر کا کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ خیر کا داعی اور شر کا منکر تبھی مانا جائے گا جب وہ اللہ واحد پر ایمان لائے گا، اور تبھی وہ دعوت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ثواب کا مستحق ہوگا۔ واللہ اعلم۔ اصغر شیخ تعلیمی لیاقت انٹر، ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ماں باپ کو بھی منکر بات سے روکا جا سکتا ہے جیسے جہیز؟ الحمدللہ، الحمدللہ، یہ بھی بہت اچھا سوال ہے اور اس کی دلیل بہت دور مت جائیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو امام الموحدین ہیں، جو ابو الانبیاء ہیں، اپنے باپ کو شرک کرتے ہوئے، بت بناتے ہوئے دیکھتے ہیں، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، تو باپ کو بھی انہوں نے توحید کی دعوت دی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بنا کیا، اور فرعون کی بیوی آسیہ نے فرعون جیسے ظالم اور سرکش اور الوہیت اور ربوبیت کا دعویٰ کرنے والے مرد کو بھی ایمان کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی دعوت کا کام اپنے قریبی رشتہ داروں سے شروع کیجئے، اپنی ذات سے کیجئے، اپنے رشتہ داروں سے کیجئے، اپنے پڑوسیوں سے کیجئے، اس کے بعد اپنے بستی اور شہر والوں سے کیجئے، اس کے بعد انٹرنیشنل چینل پر آئیے۔ الحمدللہ، تو گھر کے اندر آپ ضرور دعوت کا کام کریں، وہی آپ کی دعوت کی، آپ کی خیر خواہی کے زیادہ مستحق ہیں دوسروں کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے لیے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قرابت مند رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ اگر والد آپ کے بضد ہیں جہیز لینے اور دینے پر، آپ ان کو منع کیجیے، پھر بھی وہ اصرار کریں ان کو سمجھائیے، لطف و مہربانی سے پیش آئیے
اور اگر اس کے بعد بھی وہ اپنے اصرار سے باز نہ آویں تو آپ غلط کام میں ان کی اطاعت نہ کیجیے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، شرک و بت پرستی کے کام میں، خلاف شرع کام میں اپنے والدین کی بات نہ مانو، لیکن دنیاوی اعتبار سے حتیٰ کہ اگر تمہارے ماں باپ مشرک بھی ہوں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو۔ واللہ اعلم۔ ایک بھائی قدوس صاحب، تعلیمی لیاقت SSC، ان کا سوال یہ ہے کہ میرا بھائی ہے، اس کو پہلے میں نماز کی دعوت دوں یا شراب چھوڑنے کی دعوت؟ میرے خیال سے اور میری معلومات کی حد تک آپ اس کو نماز کا حکم کریں۔ انشاءاللہ اگر وہ نمازی بن گیا اور خشوع و خضوع سے اس نے نماز ادا کی تو اللہ کا وعدہ ہے، نماز کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی سے اور منکرات سے روکتی ہے۔ نمازی بن جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ منکر سے باز آ جائے گا۔ واللہ اعلم۔ رفیق تحصیلدار، ان کا سوال یہ ہے کہ آج کے حالات میں غیر مسلموں میں دعوت کا کام زیادہ ضروری ہے یا مسلمانوں میں اصلاحی کام؟ دعوت کا کام دونوں میں ہونا چاہیے۔ یہ امتی اجابت ہے، اس نے حق کی دعوت کو قبول کیا ہے، اور امت دعوت بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو چلاتی ہے۔ دونوں کو دعوت دینی چاہیے، لیکن جو مسلمان ہیں، جو کلمہ گو ہیں اور وہ حق سے منحرف ہیں، کتاب و سنت کی ڈگر سے ہٹ چکے ہیں، تو وہ انذر عشیرتک الاقربین میں یہ ہمارے قریبی رشتہ دار بحیثیت مسلمان ہیں، ان کی اصلاح عقیدے اور ان کے اصلاح عقیدے اور اعمال کی زیادہ ہم کو فکر ہونی چاہیے، تاکہ یہ جب اصلاح پذیر ہو جائیں گے، اتنا بڑا ہندوستان ایک ملک مان لیجئے، اگر یہ اصلاح پسند ہو گئے، کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق کتاب و سنت کی ڈگر پر اسلام کی صراط مستقیم پر گامزن ہو گئے، تو الحمدللہ خود ان کے قول و کردار کی ایک اچھی چھاپ غیر مسلموں پر پڑے گی۔ تو ہماری دعوت مسلمانوں کے اندر بھی ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی نہیں کہ ہم یکسر غیر مسلموں سے غافل ہو جائیں، ہمارا ایک ونگ ادھر بھی کام کرے، کچھ لوگ ان کی طرف بھی ہوں، کچھ لوگ ادھر بھی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ دونوں چینل سے، دونوں پیتھ پر، دونوں راستوں پر لوگ چل رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ داعی اسلام اور مشہور اسلامی اسکالر اور مبلغ اسلام جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی زیادہ دعوتی کوشش غیر مسلموں میں برابر ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی اور ان جیسوں کی اور ہم حشمدانوں کی، کم علموں کی دعوتوں کو اللہ رب العالمین مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کے حق میں اللہ تعالیٰ یکساں مفید فرمائے۔ ڈاکٹر شہزاد عالم BUMS، سوال یہ ہے ان کا، کیا ماں باپ اگر بہو کے ساتھ زیادتی کریں تو لڑکا ان کو برائی سے روک سکتا ہے، اور کیسے روکے، دلائل سے واضح کریں؟ یہ سوال بھی اہم ہے، اور بیوی کو بھی سمجھائے اور ماں باپ کو بھی سمجھائے۔ ماں باپ کی نافرمانی حرام، بیوی کے ساتھ ظلم و زیادتی حرام۔ اب آپ کے سامنے آپ کے ماں باپ بھی ہیں، آپ کی بیوی بھی۔ بیوی اگر بے قصور ہے، ماں باپ خواہ کے لیے پریشان کرتے، تو آپ ماں باپ کو سمجھائیں، ان کی خدمت کریں، ان کی ڈانٹ پھٹکار پر ان کو جواب نہ دیں۔ وہ بیوی کو کہیں کہ محترمہ آپ جانتی ہیں کہ ہمارے والدین، میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا، میں ان سے الگ لے کر آپ کو رہ نہیں سکتا، ہر قیمت پر آپ کو یہیں رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے، نبھانا ہے آپ کو، لہٰذا ان کی باتوں کا برا نہ مانیے، اللہ نے ہم پر واجب کیا ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں کہ اگر ماں باپ بلا قصور یوں ہی کچھ اور اسباب ہوں، عورت میں بے حیائی نہیں، بے پردگی نہیں، خلاف شرع حرکت نہیں، کوئی بھی ایسی میجر کوئی غلطی نہیں، کوئی بڑا گناہ نہیں کر رہی ہے وہ عورت، لیکن اگر وہ مطالبہ کرتے کہ طلاق دو تو ہرگز طلاق نہیں دیا جا سکتا۔ اس سلسلے میں لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے طلاق کا جب حکم کیا اپنی بیوی کو طلاق دو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاضی آیا، انہوں نے طلاق نہیں دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ کو اطیع اباک، اپنے باپ کی بات مانو، یعنی بیوی کو طلاق دو۔ اس حدیث کو لوگ کوٹ کرتے ہیں، تو کاش ہمارے ماں باپ عمر بن خطاب ہوں
اور ہم عبداللہ ہوں، یعنی بیوی کو طلاق دینے کا مطالبہ جائز ہو. کچھ ایسے اسباب جانتے رہے ہوں گے حضرت عمر بن خطاب اپنی بہو کے تعلق سے جن کو بیٹے عبداللہ نہیں جانتے رہے ہوں گے. ورنہ یوں جو آج کل ہوتا ہے، جہیز نہیں لائی، یہ نہیں لائی، وہی نہیں لائی، اس کی وجہ سے چھوڑو جی، خدمت نہیں کرتی، بدنات نہیں کرتی، یہ نہیں کرتی، وہ نہیں کی، اس کی وجہ سے طلاق دو، یہ ریزن نہیں رہا ہوگا عمر بن خطاب جیسے جلیل القدر صحابی کا. تو اگر ریزن واقعی ہے طلاق کا تو وہ تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے ہمدرد ہیں، تمہارا بھلا چاہتے ہیں. سوچو، ڈیپلی تراشا کرو معاملے کو، ڈیپلی دیکھو، اسٹڈی کرو معاملے کا. اگر واقعی وجوہات معقول ہیں تو باپ کی ماں کی بات مان کر طلاق دو. اگر کوئی وجہ معقول نہیں ہے، نامعقول اسباب ہے، یوں ہی چھوٹی موٹی باتیں پرابلم جو گھروں میں پیدا ہوتی ہیں، تو ماں باپ کو بھی سمجھائیے اور بیوی کو بھی سمجھائیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس جواب کے اندر انشاءاللہ کفایت ہے. باقر علی BA، کیا سورہ عصر کی روشنی میں امت مسلمہ کے سبھی لوگوں پر دعوت فرض نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب میرے بیان میں آ چکا ہے کہ دعوت بحیثیت مجموعی امت پر فرض ہے. لیکن مثال کے طور پر ایک بستی میں ہم 4 عالم ہیں، 2 مسجد کا ممبر ہے، 2 مسجد کے ممبر سے یا جلسوں سے یا مسجد کے دروس سے ہم 2 عالم امت کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں. تو دوسرے 2 عالموں سے یہ فریضہ ساقط ہے، لیکن استحبابی حکم ان کے لیے بھی ہے. اور اگر ان کی نگاہوں کے سامنے کوئی غلط کر رہا ہو اور وہ امام صاحب، خطیب صاحب وہاں موجود نہ ہو تو اس وقت آپ ہی پر فرض ہے. تو اس طریقے سے آپ یہ سمجھیے کہ بعض حالات میں یہ فرض عین ہے اور بعض حالات میں یہ فرض کفایہ ہے. لیکن 4 عالم ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سائل آتا ہے سوال کرنے کے لیے، تو کوئی ایک عالم ہی اس کے سوال کا جواب دے گا یا سب عالم کے لیے ضروری ہوگا سوال کا جواب دینا؟ تو اس طریقے سے یہ فریضہ تو ہے امت کے اوپر من حیث الامہ، مجموعی اعتبار سے تو فرض ہے. لیکن اگر کچھ لوگ اس فریضے کو انجام دے دیں اور دوسروں سے کفایت کر جائیں تو انشاءاللہ کفایت ہو جاتی ہے، اور یہ اوروں کے لیے فرض نہیں رہ جاتا ہے، اوروں کے لیے مستحب ہوتا ہے. تو اگر آپ کے سامنے منکر ہو رہا ہے تو آپ پر کمپلسری ہے کہ آپ اس کو روکیں، لازم ہے آپ پر کہ آپ اس کو ٹوکیں. اس حیثیت سے اس وقت آپ ہی پر فرض ہے. تو یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ امت کے ہر فرد کے اوپر جب وہ برائی پر مطلع ہو اور کوئی دوسرا وہاں اس کام کو، برائی کو روکنے والا ٹوکنے والا نہ ہو تو آپ پر فرض ہے. اگر کسی دوسرے نے سبقت کر لی تو پھر آپ اگر خاموش بھی رہ جاتے ہیں تو خاموش رہنے کا کوئی گناہ آپ پر نہیں ہوگا. سہیل خان انجینئر ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ساتھ کام کرنے والے غیر مسلم ساتھیوں کو حق کی دعوت نہ دیں تو کیا ہم حق کو چھپانے کے گناہ گار ہوں گے؟ بالکل ہوں گے. ابتدائی دعوت کا طریقہ مختصر بتائیں. بالکل ہوں گے. اگر آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، یا ملازمین ہیں آپ کے یہاں جو ملازمین نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو تھریٹنگ دیں کہ اگر آپ نے نماز نہیں شروع کی، آپ مسلمان ہیں تو ہم آپ کو ملازمت سے برخاست کر دیں گے، اور اللہ رب العالمین آپ کو اس ملازم سے بے نیاز بھی کر دے گا، نمازی دے دے گا. آپ اس کو سمجھائیں، حتی الامکان کوشش کریں. آپ کو دسترس اللہ نے طاقت سے نہیں دی ہے، قوت سے نہیں، آپ تماچا نہیں رسید کر سکتے، مار پیٹ نہیں سکتے، لیکن زبان سے تو منع کر سکتے. منع کیجئے اور خیر خواہی کے ساتھ کیجئے، پلیٹلی کیجئے، نماز کی اہمیت بتائیے اور بتائیے کہ نماز کے تارکین کا کتنا سنگین گناہ ہے، کتنا سنگین عذاب ہے. ہو سکتا ہے کہ دل سے بات نکلے، دلوں میں گھر کر جائے. پیار سے سمجھائیے، نصیحت سمجھائیے. اگر وہ باز نہیں آتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کی نشست و برخاست نہیں ہونی چاہیے. آپ نے سنا کہ جو شخص ایسے لوگوں کو دل سے برا نہیں جانتا، یعنی ان کے ساتھ اپنی نشست و برخاست کو ختم نہیں کرتا ہے، وہ ایمان کے سب سے کمتر درجے پر بھی نہیں ہے. وباللہ التوفیق. سہیل خان انجینئر ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ساتھ کام کرنے والے غیر مسلم ساتھیوں کو حق کی دعوت نہ دیں تو کیا ہم حق کو چھپانے کے گناہ گار ہوں گے؟ ہاں الحمدللہ. اس شخص کے ساتھ جو آپ کام کر رہے ہیں، مجھ کو یہ لگا کہ صاحب مسلمان دوستوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا آپ کے ملازمین ہیں، آپ کے ورکرز ہیں، ان کے ساتھ بھی وہ بات تھی. وہ بات بھی اپنی جگہ بہت فیکٹ ہے اور آپ کو اس کو سمجھنا چاہیے کہ جو آپ کے ماتحت ہیں، ملازمین ہیں، اگرچہ وہ آپ کے زر خرید نہیں ہیں، لیکن آپ ان کو نماز کی تلقین دیجئے، بلکہ دھمکی بھی دیجئے کہ اگر نماز نہیں پڑھو گے، طریقہ اچھا نہیں رکھو گے تو ہم تم کو کام سے ہٹا دیں گے. ہو سکتا ہے کہ اس ذریعے اللہ اس کی ہدایت کر دے، تو دعوت اللہ کا بہت بڑا ثواب آپ کو ملے گا. یہ صاحب نے پوچھا کہ ہمارے ساتھ غیر مسلم، آپ ان کو اسلام کی دعوت دیجیے، اسلام کی خوبیاں بیان کیجیے، آپ کوشش کیجیے. اس وقت آپ کے لیے فرض ہے کہ آپ اس کو دعوت دیجیے. جب وہ ہمارے پاس آئے، ہم پر فرض ہوگا کہ ہم اس کو اسلام کی دعوت دیں.
اور جو طریقہ میں نے بتایا کہ اسلام کی خوبیاں بیان کیجئے، اگر وہ پڑھنا جانتا ہے تو اس کو ہندی میں، انگریزی میں، اس کی زبان میں اسلامی کتابیں، لٹریچر مہیا کیجئے، قرآن مجید کا سمپل ترجمہ ہندی میں، انگریزی زبان میں یا اس کی مقامی زبان کے اندر دیجئے، حدیث کی کتابیں دیجئے، عقیدے کی کتابیں دیجئے، اس طریقہ سے ان کے اوپر محنت صرف کیجئے۔ دیکھیے کیا غریب محتاج کمزور آدمی ہے، اسلام کی طرف مائل ہونا چاہتا ہے، اسلام کے لیے اس کے دل میں نرم گوشہ ہے، سافٹ کارنر اسلام کے لیے رکھتا ہے، تو آپ زکوٰۃ کی رقم بھی اس کو دے دیجئے۔ کبھی وہ محتاج دکھے، آپ 5,000 10,000 روپیہ سے اس کا ہیلپ کیجئے، مؤلفت قلوب، اس کے دل میں تالیف کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ اس ذریعے سے بھی وہ مسلمان ہو جائے گا۔ آپ یہ کام ضرور کریں اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سائمہ رضوی کمپیوٹر انجینئر ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو کسی برے کام سے روز منع کریں پھر بھی وہ نہ مانے تو اسے روکنے کا کام جاری رکھیں یا چھوڑ دیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ منکر جب دیکھیے، من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، کلیدی آیت ہے انکار منکر کے سلسلے میں، کلیدی حدیث ہے، یہ ماسٹر کی ہے۔ من رآ منکم منکرن، روز منکر دیکھتے ہیں روز منع کیجیے۔ ایک منکر ایک ہی مرتبہ دیکھا تو ایک مرتبہ منع کر دیا، کام ہو گیا، لیکن وہی غلطی اگر وہ بار بار دہرا رہا ہے تو کرتے رہیے۔ جس طریقہ سے اصحاب سبت کو منع کرنے والی وہ جماعت منع کرتی رہی، جب اللہ کا عذاب آیا تو منع کرنے والے لوگ، انکار منکر کرنے والے لوگ بچا لیے گئے، ظالم عذاب کا شکار ہو گئے۔ تو جب تکرار سے منکر ہوتا رہے تو آپ تکرار کرتے رہیے اپنی دعوت، اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا۔ کوئی سخت سست بھی کوئی کہے تو سنیے، برداشت کیجئے، صبور بن کے رہیے، غائب درجہ صبر کا مظاہرہ کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر کی دولت سے مالا مال کرے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے دعوت کے راستے کی، جبھی تو 103 مقام پر صبر کا تذکرہ آیا ہے۔ محمود زبیر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بیان فرمایا کہ ایمان کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اس کا مطلب اگر کوئی جاہل انسان ایمان لائے تو اس کا ایمان معتبر نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ ایمان کا مطلب علم ہے، یعنی کلمہ پڑھنے سے پہلے کلمے کا معنی، مدلول، اس کا مطلب سمجھیے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کلمے کا معنی کیا ہے؟ آپ اقرار کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ہستی لائق بندگی نہیں ہے، عبادت صرف اللہ کا حق ہے۔ اس کو سمجھ کر کے دل میں یقین کیجئے، زبان سے پڑھیے اور پوری زندگی اپنے عمل سے ثابت کیجئے کہ آپ صرف اللہ کے بندے ہیں۔ آپ کی پیشانی جھکے گی تو صرف اللہ کے سامنے، آپ کا دست سوال اٹھے گا تو صرف اللہ کے سامنے۔ اگر آپ یہ کلمے کا معنی نہیں سمجھتے اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، 1000 مرتبہ پڑھ لیجئے گا، اگر معنی سمجھے بغیر پڑھیے گا آپ کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلے جان لو کہ کیا بولتے ہو، اس کے بعد لا الہ الا اللہ بولنا۔ اس کلمے کے پڑھنے سے پہلے کلمے کا معنی مطلب سمجھ لو اور کلمے کے تقاضے کو سمجھ لو۔ اگر تم سے ہو سکتا ہے تو مانو، نہیں تو پھر تم سمجھو، تمہارا کام سمجھے۔ لیکن کلمہ پڑھا، معنی پوچھو، کچھ بھی نہیں معلوم اور کام کر رہے ہیں شرک و شرکیات کا، وہ کلمے کے خلاف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ بندگی کے لائق ہے، بندگی کے لائق دوسرے کو بھی سمجھ رہے ہیں، تو آپ کیسے مومن ہیں یا آپ کا ایمان کیسے معتبر ہوگا؟ اس حیثیت سے پھر جان لیجئے کہ ہر مسلمان کے لیے شریعت کی بنیادی تعلیم ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اگر آپ اب تک ناواقف ہیں کہ آپ کا اللہ کون ہے، قبر میں سوال ہوگا من ربک کا، آپ کیا جواب دیں گے؟ من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے، کیا نام تھا؟ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ ارکان خمسہ بھی آپ کو نہ معلوم ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا علم بھی نہ ہو کہ اسلام میں یہ فرائض ہیں، اللہ پر، رسول پر، آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا۔ اگر اسلام کی ان بنیادی باتوں کا بھی علم نہ ہو تو آپ کیسے مسلمان ہیں؟ ایسا اسلام میں معتبر نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔